میرے عزیز صحافی بھائیوں، آج پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں نے لاہور میں جناح ہاسپٹل کا دورہ کیا، وہاں ڈاکٹر صاحبان نے مجھے بتایا کہ پورے ہاسپٹل میں 12 صرف وینٹیلیٹر ہیں، اتنا بڑا جناح ہاسپٹل لاہور۔ تو میں اپنے مسرور کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا صحافی بھائیوں کے ذریعے کہ آپ نے ساری زندگی کمایا ہے، اگر آپ ہوں گے تو آپ کھائیں گے نا، تو خدا کے لیے آپ چند دن اور صبر کر لیں۔ دکانوں پہ میل ملاپ، بازاروں میں ملنا جلنا، منڈی میں، سبزی منڈی میں، اور جو جانوراں والی منڈی، جہاں کہاں بھی انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے اوائڈ کریں۔ مسجد میں بھی جائیں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ جو پورے پاکستان کے علماء کرام نے ایس او پی بنائے ہیں صدر پاکستان کے ساتھ مل کر اور وہاں سائن کیے، ہم بھی انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی یہ بات ہے، فلاں کی، یہ انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے چاہنے والے چنوں کو کہوں گا، میرے چنوں، میری منوں، میرے مکھنوں، آپ سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک کا استعمال کریں۔ یہ بس پریس کانفرنس کی وجہ سے میں نے اتار لیا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر ابھی میں نے استعمال کیا ہے، یہ لازمی کریں، اور گھر کے جہاں جہاں ہینڈل ہوتے ہیں دروازوں کے، وہاں سپرے کریں جہاں بار بار کسی کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے۔ ویسے تو اب آپ کے پاس ٹچ موبائل آ گیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ موبائل بھی ایک دوسرے کو مت پکڑائیں، اگر پکڑائیں تو پھر اس کو بھی سینیٹائزر ایسے ہاتھ لگا کر پھر کریں۔ تو میں اپنے ان دوستوں کے ذریعے تمام مسرور کی عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ حکومتی تدابیر پہ عمل کریں۔ یہاں حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس اتنے محکمہ صحت میں وسائل نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ملنا جلنا شروع کر دیں تو وہ سارے جراثیم کرونا وائرس کے آپ پہ منتقل ہوں، پھر آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ داخل ہو جائے ادھر ہاسپٹل میں۔ تو ہاسپٹلوں میں تو اتنی جگہ ہی نہیں، پہلے ہی بیڈ خالی نہیں ہے، پہلے ایک بیڈ پہ 2 مریض پڑے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، پولیس لڑ رہی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، پاک فوج کے ڈاکٹر، یہ صحافی برادری ساری فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، ہر ایک کے پاس جا رہی ہے دیکھو کو کہ یہاں کیا صحت کا مسئلہ ہے، یہاں کیا صحت کا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے ملک کی پولیسیوں کے ساتھ ہوں۔ میرا یہی موقف ہے کہ میں نے 5 جمعے نہیں پڑھائے، یہ رمضان کا برکت والا جمعہ، وہ بھی حکومتی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے اور انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے پڑھایا ہے، اور اس میں بھی میں نے یہی درس دیا ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں غریبوں کو راشن دیں، اور غریبوں کو درس دیا ہے کہ ایک دفعہ لے لیں تو دوبارہ نہ لیں، دوبارہ کسی اور حقدار کے پاس جائیں۔ اور خاص کر کے میں کہتا ہوں کہ محلے میں اگر 10 غریب لوگ ہیں، اگر ایک بھی امیر ہے تو وہ امیر 10 کو راشن پہنچا سکتا ہے، 3 4 5 ہزار کا تو راشن آ جاتا مہینے کا، تو 5 ہزار کا راشن اگر ایک امیر 10 گرانوں کو 50 ہزار میں بیچ دے، وہ اس کی زکوٰۃ بھی نکل جائے گی اور پوری گلی 1 مہینے کے لیے سیف ہو جائے گی۔ اور ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، رمضان کے حوالے سے جو رمضان چلتا رہتا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، رمضان المبارک اللہ نے ایسا مہینہ بنایا ہے کہ جس میں اللہ نے شیطان کو لاک ڈاؤن کیا ہے۔ بندے تو اس دفعہ لاک ڈاؤن ہے نا، شیطان کو اللہ ہر سال رمضان میں لاک ڈاؤن کر دیتا ہے، اس کے چیلے دنیا میں پھرتے ہیں، وہ شیطان کی جو ہے باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ رمضان میں شیطان چاند رات کو اس پہ خوش ہوتا ہے جو کسی کے گھر میں لڑائی ڈلوائے۔ اس لیے رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے، رمضان برداشت کا درس دیتا ہے، رمضان اس بات کا تصور پیش کرتا ہے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیمرے کوئی بھی نہ لگے ہوں تو تمہارا یقین ہونا چاہیے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تمام مسرور کے میرے چنوں کو، ٹک ٹاک ماڈل کو، میسنجر ماڈل کو، فیس بک ماڈل کو، ایمو ماڈل کو، یہ میرا پیغام ہے کہ میرے چنوں، ڈونٹ ٹچ می کرونا، ساڈے نیڑے نہیں آنا، ہاں کرونا گھر سے نہیں ہونا، کرونا باہر سے ہی آنا، اس لیے باہر مت جانا، گھر میں ہی رہنا۔ اس واسطے گھر رہو گے سیف رہو گے، نہیں تو مختار والی گل ہی آ جانی جی۔ اس واسطے میرے چنوں گھر ہی رہو۔ مدنی صاحب، جو قادیانی کو اقلیت قرار دیا گیا، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی کریں، سلام کرو۔ اس میں دیکھیں
اقلیت پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اقلیت کا حق اسلام نے دیا ہے۔ اقلیت خواہ وہ عیسائی ہوں، مسیحی برادری، خواہ سکھ برادری ہو، خواہ ہندو برادری ہو، یعنی کسی بھی مذہب سے جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہو کہ میں غیر مسلم ہوں، اس کو اقلیت کہتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ میں حضور نے اس کو ذمی کا لفظ دیا کہ ان کے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ بڑی عزت کی اسلام نے اقلیتوں کی، مگر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے حکومت نے اگر کہا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ یہ واپس لیتے ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، وفاقی وزیر نے بیان دیا ہے تو ہم مطمئن ہیں یہ ملک احتجاج کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو بڑی خوشی سے ان کو اقلیتوں میں کمیشن میں ممبر بنا لیا جائے۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو مسلم مانتے ہیں اور ہم کو کافر مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں، تو پہلے وہ اپنے آپ کو ان کے جو بڑے ہیں وہ اقرار کریں میڈیا پہ کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو پاکستان میں جس طرح دوسری اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، اقلیتیں الیکشن بھی لڑتی ہیں۔ یہ ایک سازش ہے کہ اقلیتیں جو ہیں الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں، غیر مسلم کے لیے 2% کوٹا بھی ہے، غیر مسلم کے لیے عبادت گاہ بھی اس کی بن سکتی ہے، وہ اس چار دیواری میں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ اقلیتی رکن بن گئے تو ان کی مسجد میں یہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے جال میں بھی پھنسا سکتے ہیں۔ ہمارا حکومت سے اور جتنے ہمارے ملک کے سلامتی کونسل کے ادارے ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارا ملک احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور خاص کر کے یہ ہمارے جان سے بھی عزیز تر مسئلہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی اپنی جان سے عزیز حضور کو نبی مانو، اپنی جان سے عزیز مانو، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں مومن مانتا ہوں۔ تو ختم نبوت کے مسئلے پہ پوری امت مسلمہ یک جان ہے، اور ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی حکومت بھی اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اور مجھے امید ہے خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں ہر سپیچ میں، اور وہ قرآن کو فالو کرو گی، اور جو ہمارے سلامتی کونسل کے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، یہ ساری اسلامی فوج ہے، اور انہوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو اور آگے لے کر نکلنا ہے۔ ہر آفت میں دیکھیں نا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ہر ملک میں کرونا وائرس کا کتنا حملہ ہوا ہے، مگر ہمارے ملک پہ اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا، اور آج اللہ کے فضل سے ایک غریب ملک جو ہے، اتنی آبادی والا، اسلامی دنیا میں سب سے بڑی آبادی والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے، 22 کروڑ عوام کا پاکستان۔ تو اس لیے میں اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ اگر یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے تو یہ بات ختم کر دینی چاہیے۔ ہمارا کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں۔ اگر وہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ان کو اقلیت میں شامل کر کے بورڈ کا ممبر۔ سر ایک اور بات ہے، تقسیم کے جو عوام ہے ان کے نام کے لیے ایک دفعہ پیغام دے، وہ سڑکوں کے بار بار نکلتے باز نہیں آ رہے، تو آپ میں پسرور کی عوام کو پیغام دوں گا، میں نے آج جمعے میں بھی پیغام دیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیک ہینڈ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، گھروں میں بھی یہ بتائیں، اور جہاں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی فاصلہ رکھ کے بیٹھیں، جہاں جہاں بھی بیٹھیں۔ میں بھی فاصلے میں بیٹھا ہوں، یاسر کے میرے درمیان فاصلہ ہے، تھوڑا ہے مگر ہے، آپ بھی فاصلہ رکھیں، روزانہ کپڑے تبدیل کریں، اور جب عوامی مقام پہ جائیں، منڈی پہ جائیں، سبز منڈی پہ جائیں، وہاں آ کر فوراً کپڑے تبدیل کریں، ماسک تبدیل کریں۔ یہ نہیں ماسک ایک کوئی 8 دن لا کرنا ہے، اینے مہنگا کوئی نہیں ہے گا، روز لوڈ کرا سکتے، بیلنس پوا سکتے، جانو نو دے سکتے بیلنس، تے اکٹھا 10 دا 20 دا ماسک نہیں لے سکتے۔ ہاں جی، 2000 یاسر عنایت صاحب نے اپنی یہ یوتھ فورس کے جوانوں کے ساتھ یہ ساروں میں تقسیم کیا ہے ماسک۔ آج جمعے میں میں نے دیکھا تقسیم کیے، اور بڑے وی آئی پی ماسک اس طرح کے تقسیم کیے، سرجیکل، ہاں جی، جڑے کہہ کے نصیب ہوندے نے۔ اج کل لوکی ماسک نو بھی ہیرے سمجھندے ہیں، تے میں اپنے انہاں منافع خوروں نو بھی کہاں گا چنو انہیں پیسے کیٹھے لے جانے جی، اگلے کور تے ہاتھ نہیں لاؤنا، جے کرونا نہ مر گئے تبوت نو بھی نہیں اگلے ہاتھ لاؤنا، تے تانوں میں ہاتھ جوڑنا ہے، خدا واسطے ماسک سستے کر دو، تے خدا واسطے پیناڈول لوکاں نو فری دو، کسی نو بخار ہوئے پیناڈول کھائے، پیناڈول فری دو، پھر جناب ماسک فری دو، ہاں جی میرے چنو، پھر کرونا موک لین دو، پھر لوکی تانوں بیلنس فری دین گے۔ سر دوسرے ملکوں کے جب کوئی ان کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا رمضان آیا ہے تو یہ 50% سے بھی ساڈا پاکستان چ بڑا لمحہ فکری ہے،
हमारे मुसलमान देख लें, सुबह को नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर मंडी जाते हैं, वहाँ 10 की चीज़ 100 की बेच के आके 10 मसीते फिर गले च हिस्सा पाउंदे ने। वाह बई वाह, बल्ले सुबह नमाज़ां पढ़नियां, रात नूं ज़ानां देनियां, फिर अल्लाह नाल हेरा फेरियां। वाह मुसलमान, अल्लाह नाल हेरा फेरी नहीं कोई कर सकता। मेरे चन्नो, खुदा के लिए ये मुनाफाखोरी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मदीना तैयबा में, उनका 1000 ऊँट का लश्कर मदीना में पहुंचा शाम से। तो मदीने के सरदारों ने कहा कि कैद पड़ा हुआ है तो हम पैसे ले लेते हैं। कहा भी हमें 1 ऊँट के बदले आपको 1 ऊँट देते हैं, यानी डबल मुनाफा देते हैं, तो आप हमें गल्ला दे दें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन इतना नफ़ा आपको दे रहा है। उन्होंने अपना सारा अनाज अपने गोदामों में लगाया और फिर ऐलान सुबह करा दिया कि मदीने के जितने गरीब हैं वो मेरे गले फ्री ले जा सकते हैं। तो उन्होंने सदागरों ने देखा कि वाकई अल्लाह से बढ़ के आपको कोई ज़्यादा नफ़ा नहीं दे सकता। मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, खुदा के लिए ये रमज़ान है, आप जो है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करें और मुनाफाखोरी मत करें। बाहर के मुल्क जो है वो कीमतें गिरा देते हैं। और मैं फ़ेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, सिख बरादरी का एक पेशावर का करियाने वाला है, उसने बोला कि मुसलमान मेरे पे एतमाद करते हैं तो मैं रमज़ान में उनसे नफ़ा ही नहीं लेता। तो हमारे मुसलमान जो कर रहे हैं इनको लम्हा फ़िक्री है कि हमारा दीन पूरी दुनिया में अखलाकियात से भरा हुआ है, ज़ाब्ता अखलाक है। मेरे नबी ने मुकम्मल मुसलमानों को जीने का और रहने का और चलने फिरने का तरीका बताया है। इसलिए ये मुनाफाखोरी न करें। लोग मर रहे हैं, आपको पैसे की पड़ी, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की कसरत ने, इतना हवस। मेरे बच्चों, दोस्तों, मेरे चाहने वालों, पसरूर के चन्नों, खुदा के लिए बकर मंडी में, सब्जी मंडी में, खुदा वास्ते अल्लाह जानदा है, इजराइल भी उत्थे वेख के हैरान हुंदा होना कि ये केड़ी कौम है जिहड़ी आप आंदी आप बैल मुझे मार, मौत नूं आंदे ने आओ मैं मासी कहना। ओए अपनियां मासियां नूं तुसीं मासी नहीं कहिंदे ते मौत नूं मासी कह रहे। मैं सबको पैगाम दूंगा मेरे चन्नों, खुदा के लिए ये समाजी फासले भी रखें और इन्हां दिनां 'च ब्याह शादी भी ना करो। जे जिंदगी रही तो हो ही जानी इंशाअल्लाह। ओए कुआरे मुंडे इन्हां दिनां 'च ब्याह नहीं कराउणा, ठीक है जी। सारे कहो इंशाअल्लाह। ठीक हो